أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. میرے نہایت محترم بزرگوں، عزیزوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف پڑھی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے، جو بھلائی کی طرف بلائے، اور اس جماعت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ یہی جماعت کامیاب والی جماعت ہے. دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو اور تم کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکالی گئی امت ہو. یعنی اس امت کا کام نیکیوں کی طرف، بھلائیوں کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ہے اور برائیوں سے روکنا ہے. اور تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ادعو الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن کہ اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ لوگوں کو بلاؤ، اور اگر فریق مخالف کو بلانا پڑے تو دلائل کی روشنی میں احسن طریقے کے ساتھ، نرمی اور سنجیدگی کے ساتھ غیروں کو دین کی دعوت دو. دعوت و تبلیغ کا مقصد ہی، دعوت کا مقصد اور دعوت کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف بلانا، اور تبلیغ کا مطلب اور تبلیغ کا معنی یہ ہے کہ جو بات ہم کو معلوم ہے وہ دوسروں کو بتانا، جو مسئلہ ہم کو معلوم ہے وہ دوسروں تک پہنچانا. اسی کو دعوت و تبلیغ کہتے ہیں. اور
اس امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کرے، یعنی دین کو آنے والے لوگوں تک پہنچائے۔ اب دین کو پہنچانے کے لیے، دین کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ نبیوں کا دروازہ، رسولوں کا دروازہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل کر دیا، دین بھی مکمل ہو گیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے دین کو بھی مکمل کر دیا۔ اب بعد میں آنے والوں تک یہ دین پہنچانے کی ذمہ داری امت محمدیہ، امت مسلمہ، ہم مسلمانوں کے اوپر ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے دین کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے، دعوت و تبلیغ کرنی چاہیے، اور اس امت کے اوپر ڈبل ذمہ داری ہے کہ خود بھی ایمان لے کر آئے، خود بھی نیک بنے، خود بھی صالح بنے، خود بھی پکا اور سچا مسلمان بنے، اور دوسروں کو بھی بنانے کی فکر کرے، خود بھی گناہوں سے بچے اور دوسروں کو بھی گناہوں سے بچانے کی مکمل 100% کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ اگر ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں، نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت روزانہ چل رہی ہے، اور گھر میں حقوق العباد میں بھی الحمدللہ مکمل کر رہے ہیں، لیکن ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے اڑوس پڑوس والے دیندار نہیں ہیں، تو کل قیامت کے دن ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے کامیاب ہونے کی۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ فلاں بستی والوں کو عذاب میں مبتلا کرو، فلاں بستی والوں کو عذاب دو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، اس بستی میں یہ بندہ ایسا رہتا ہے کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کرتا، اور ہر ہمیشہ عبادت میں لگا رہتا ہے، کیا اس کو بھی عذاب دو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، یہ واقعہ امام بیہقی نے شعب الایمان کتاب میں لکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اس پوری بستی کو اٹھا کر وہ نیک آدمی، جو نیک بندہ، نیک اور متقی بندہ تھا، اسی کے اوپر انہیں دو، اسی کے اوپر پلٹ دو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بندہ جب کوئی دوسرا برائی میں مبتلا ہے، جب کوئی دوسرا برائی کا کام کر رہا ہے، تو اس کے پیشانی کے اوپر بل تک نہیں آتے تھے، بل تک نہیں آتے تھے، اس لیے اس کو بھی عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ تو اگر ہم نیک بن گئے، صالح اور متقی اللہ والے بن گئے، لیکن ہمارے اڑوس پڑوس میں رہنے والے، شراب پینے والے، نمازوں کو چھوڑنے والے، چوری کرنے والے اور جھوٹ بولنے والے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے، تو اللہ نہ کرے اگر ان کے اوپر عذاب آئے گا تو اس عذاب میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے، ہمارے اوپر بھی عذاب آ جائے گا۔ اس لیے ہم ان کو بھی دین کی دعوت دینا ہے، دین کی طرف لے کر آنا ہے، نمازوں کی طرف لے کر آنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی لوگوں کو ڈراؤ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دعوت و تبلیغ کا کام سب سے پہلے ہم اپنی ذات پہ کرنا چاہیے،
سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے، بعد میں گھر والوں کو سدھارنا چاہیے، بعد میں ماتحت میں رہنے والوں کو سدھارنا چاہیے، سب سے پہلے اپنی ذات سے کام شروع کرنا چاہیے، دعوت و تبلیغ کا کام۔ اس لیے کہ اگر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں تو ہماری بات میں وہ اثر نہیں رہے گا، وہ تاثیر نہیں رہے گی، اور ہماری باتوں کے اوپر لوگ جلد آمدہ نہیں ہوں گے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اللہ سے ڈرنا چاہیے، پھر دوسروں کو ڈرانا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم نماز پڑھنا چاہیے، پھر دوسروں کو نماز کی طرف دعوت دینا چاہیے۔ نیک کام ہم کرنا چاہیے، پھر دوسروں کو نیکی کی طرف بلانا چاہیے۔ اور مسلمان ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، اگر کوئی بندہ کسی بندے کو غلط کام کرتا ہوا دیکھ رہا ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور دماغ سے سمجھ رہا ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ یہ جو کام کر رہا ہے یہ گناہ کا کام کر رہا ہے، معلوم ہونے کے بعد اگر اس کے اندر طاقت ہے کہ ہاتھ سے روکے اس گناہ کرنے والے کو، تو اس کے اوپر ضروری اور واجب ہے کہ جو گناہ کر رہا ہے اس کو ہاتھ پکڑ کر روکے۔ اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، زبان سے اس کو کہے کہ دیکھ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ شریعت سے ہٹ کر رہے ہیں، اور آپ جو کام کر رہے ہیں وہ ناجائز کام کر رہے ہیں، شریعت سے ہٹ کر رہے ہیں، زبان سے روکے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، اور اگر ایسا ہے کہ زبان سے بھی نہیں روک سکتا ہے تو کم از کم دل میں برا سمجھنا چاہیے، کم از کم کہ سامنے جو برائی کام کرنے والا ہے اس برائی کے کام کو دیکھ کر دل میں برا سمجھنا چاہیے کہ فلاں مسلمان بندہ جو کام کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں کر رہا ہے۔ اور یہ تمنا دل میں رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے طاقت دیا تو میں ہاتھ سے روکوں گا، اور اگر طاقت دیا تو میں زبان سے روکوں گا، اور اگر طاقت اتنی بھی نہیں ہے تو کم از کم دل میں برا جاننا چاہیے۔ یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے، سب سے آخری درجہ ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ سامنے گناہ کے کام کر رہے ہیں لیکن دل میں اس کو برا تک نہیں جانتا، برا تک نہیں سمجھتا، تو میرے بھائیوں اس حدیث شریف کی روشنی میں اس بندے کے اندر ایمان ختم ہو چکا ہے۔ اگر کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو ہم اس کو ہاتھ سے روکیں گے، اور اللہ نے طاقت دیا ہے تو زبان سے روکیں گے، اور وہ بھی طاقت نہیں ہے تو کم از کم دل میں اس برائی کو برا سمجھیں گے، اور اگر اتنا بھی نہیں ہے تو ہمارے اندر کی ایمانی غیرت مر چکی ہے، ہمارے اندر جو ایمانی بلبلہ ہے، ایمانی حمیت ہے، وہ ختم ہو چکا ہے۔ ہم اپنے آپ پر افسوس کرنا چاہیے، اور اسی دعوت و تبلیغ کے جو کام میں لگے ہوئے ہیں میرے بھائیوں، ان کے اوپر مصیبتیں آتی رہیں گی۔ یہ روز اول جب سے دنیا چلی آ رہی ہے اس وقت سے لے کر آج تک کا دستور ہے، اور یہ مکمل کام اس وقت سے یہ طے شدہ ہے کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا رہے گا، دعوت و تبلیغ کا کام کرتا رہے گا، ان کے اوپر مصیبتیں آتی رہیں گی۔ وہ مصیبتوں کے اوپر صبر کرنا چاہیے اور استقامت کے ساتھ کام میں لگے رہنا چاہیے۔ ہمارے اوپر مصیبتیں کیا آ رہی ہے؟ مصیبتیں تو حضرات انبیاء علیہ السلام کے اوپر آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
کہ تمام انبیاء میں، سارے انبیاء میں اگر کسی کے اوپر اس دین کی وجہ سے اور اس کام کی وجہ سے اگر کسی کو تکلیف آئی ہے، مصیبتیں آئی ہے، تو سب سے زیادہ مصیبتیں اور سب سے زیادہ تکلیف مجھے آئی ہے۔ میرے بھائیو، ہمارے اوپر کیا مصیبتیں آ رہی ہے؟ سب سے زیادہ مصیبتیں حضرات انبیاء علیہ السلام کے اوپر آئی، اور تمام انبیاء علیہ السلام کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل کرانا اور دین کی طرف لے کر آنا۔ جو زمانے جاہلیت میں لوگ رہتے تھے ان کو جاہلیت سے نکال کر قرآن کی طرف لے کر آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی آنے کا مقصد بھی یہی ہے اور دین کا مقصد بھی یہی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام پیغمبر گزرے ہیں، ان کے اوپر مصیبتیں صرف اور صرف اس وجہ سے آئی ہیں کہ ان کو کافروں نے، غیروں نے آرے سے چیٹ دیا گیا، جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اسی وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ دین کا کام وہ کر رہے تھے، دعوت و تبلیغ کا کام وہ کر رہے تھے، اس لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑا۔ اور دوسرے حضرات انبیاء علیہ السلام کے اوپر کتنی بڑی بڑی مصیبتیں اور آزمائشیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال رکھا ہے، لیکن حضرات انبیاء علیہ السلام نے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا اور استقامت کے ساتھ لگاتار مسلسل کام میں لگے رہے۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو 23 سال 3 سال کے قلیل ایک کم مدت میں 4 دانگے عالم میں حق اسلام پھیل گیا۔ آپ جہاں بھی جا کر دیکھیے، صرف اور صرف 3 سال کی مدت میں 4 دانگے عالم میں اسلام پھیل گیا۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیے، آپ کو مسلمان نظر آئے گا، کلمہ پڑھنے والا نظر آئے گا۔ یہ کس کی محنت تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے کہ غزوہ احد سے زیادہ آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئی ہے، کوئی تکلیف آئی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عائشہ، جب میں طائف کا سفر گیا، جب دین کی دعوت لے کر طائف کو گیا تو وہاں پر مجھے اس سفر میں غیروں نے مجھے مار کر لہو لہان کر دیا تھا اور میرے جسم سے خون بہ رہا تھا، چپلوں میں جوتوں میں خون جم گیا تھا، لیکن اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو بددعا نہیں کی تھی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بددعا کرنے کے لیے غضب بن کر اس دنیا میں نہیں آئے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، پورے عالم کے لیے آپ رحمت بن کر آئے تھے۔ اسی وجہ سے اتنی تکلیفیں دینے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہی تمنا تھی کہ اگر یہ ایمان لے کر نہیں آئے تو بعد والے ایمان لے کر آئیں گے۔ تو اسی سفر میں جب واپس ہو رہے تھے طائف میں، تو لوگوں نے، غیروں نے اتنا مارا، پورا جسم خون سے لہو لہان کر دیا۔ اس کے بعد غیروں کو، کافروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحم آ گیا۔ تو یہ کافر کا باغ تھا، اس کافر نے اپنے نوکر کو بھیج کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس باغ میں بلایا۔ بلانے کے بعد ایک پلیٹ میں چند انگور یا کھجور پیش کیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھل اٹھا کر کھانے لگے تو سب سے پہلے بسم اللہ بولے، سب سے پہلے بسم اللہ کہا۔ تو جو نوکر تھا، جو خادم تھا، اس کافر بادشاہ کا خادم جو تھا، اس نے کہا کہ آپ کیا لفظ کہے تھے؟ اس نے سب سے پہلے بسم اللہ کا لفظ سنا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوکر کو دین کی دعوت دی تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد اس سے کہا کہ تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ تو اس نے یہ گاؤں کا نام بولا جس گاؤں میں حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گاؤں میں ہمارے بھائی یونس آئے تھے، تو اس نوکر نے کہا کہ آپ یونس علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ تو یونس علیہ السلام کا پورا قصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں اس نوکر کو سنایا، اس خادم کو سنایا، تو وہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ وہیں پر میرے ادھر غیروں نے آپ کو مار کر لہو لہان کر دیا، ادھر یہ نوکر یہ خادم اسلام لے کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ تمام سنانے کا مقصد یہی ہے کہ دعوت و تبلیغ کے کام میں مصیبتیں آتی ہے، تکالیف آتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تکالیف اور مصیبتیں تو اندازے سے باہر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب اسلام لے کر آئے تو آپ کے خاندان والوں نے کتنا ظلم بڑھایا آپ کے اوپر، لیکن پھر بھی اسلام سے نہیں پھرے۔ یہی دعوت و تبلیغ میں حضرات صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا کہ اپنی جان نے دے کر اس دعوت و تبلیغ کو آگے بڑھایا ہے۔ اس لیے اس امت کے اوپر ڈبل ذمہ داری ہے، خود بھی مصلح ہو اور دوسروں کی بھی اصلاح کرے، خود بھی نماز کی پابند رہے، دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دے، خود بھی نیک کام کی طرف خیر کی طرف چل کر آئے اور دوسروں کو بھی لے کر آئے۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کل قیامت کے دن سب کو اپنے ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال و جواب ہوگا، حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ اگر شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہی تھی، روزہ نہیں رکھ رہی تھی، دین پر نہیں چل رہی تھی اور تم نے اس کی ترغیب بھی نہیں دی۔ اور اگر باپ ہے تو بچوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ بچوں کی تربیت اس طرح تربیت کی کہ غیروں کے طریقے کو اپنایا، اس طرح کے کل قیامت کے دن سوال و جواب ہوں گے۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ جو اپنے ماتحت میں لوگ رہتے ہیں ان کو دین کی طرف، اسلام کی طرف اور نیکی کی طرف، بھلائی کی طرف لے کر آنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو جہنم کے آگ سے بچانا چاہیے۔ اسی تبلیغ اور اسی دعوت و تبلیغ کے مقصد نے میرے بھائیوں پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا اٹھایا ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے اس میں وقت لگانا چاہیے، ہر اعتبار سے تبلیغ کرنا چاہیے۔ جہاں تک آپ کو جتنا وقت ملا اتنا دوسروں کو بھلائی کی طرف دعوت دینا ہے، بھلائی کی طرف، ان کی اصلاح کی طرف توجہ کرنی ہے۔ اپنے گھر میں ہو اور گلی میں ہو، محلے میں ہو، دکان میں ہو، بازار میں ہو، اور اگر مکمل وقت ہے تو نکلنا چاہیے اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں نکلنا چاہیے۔ اسی